وہاں بھی آگ ہوگی اور دیواریں بھی آگ کی ہوگی. اور پھر کیا کریں گے؟ استغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ. اور جب انہیں پیاس لگے گی وہ پانی طلب کریں گے، مدد چاہیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی، لیکن تیل کی تلچھٹ کے ساتھ جو انتہائی جلا دینے والی چیز ہوتی ہے. یشوی الوجوہ، وہ تمہارے چہروں کو جلا کے رکھ دے گی. اتنی اس کی حدت ہوگی. جب بندہ کہیں مرتے ہوئے اس کو پیے گا تو اس کا چہرہ اس سے جھلس جائے گا. اس میں اتنی حدت ہوگی اور اتنی گرمی ہوگی. بئس الشراب، یہ بہت برا ہوگا پینے والی چیز. شراب کا جو لفظ ہے یہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہاں پر شراب پلائے گا، فَسَقَاهُ رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا، جنت میں ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا. تو یہاں شراب کیوں حرام ہے، وہاں کیوں حلال ہے؟ بھائی شراب کا معنی وہ خبیث چیز نہیں ہے، اسے عربی میں خمر کہا جاتا ہے، شراب نہیں کہا جاتا. شراب کا لفظ مشروب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پینے والی چیز. تو یہ بڑی بری پینے والی چیز ہوگی. وساءت مرتفقا، اور جہنم کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا. جو اس میں جائے گا وہ مارا جائے گا، وہ عذاب اٹھے گا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا. اب پہلے کہا تھا نا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انجام بتا دیا. کافروں کا انجام بھی ہوگا. اب اہل ایمان کا انجام ذکر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کام کیے نیک. یہ جو صالحات کا لفظ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے الاعمال کا لفظ محذوف ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا لیکن وہاں پر ہوتا ہے معنوی طور پر. یعنی اصل جملہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالحہ بھی کیے. دیکھیں اعمال صالحہ جو ہے نا وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اعمال صالحہ نہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جیسے اس کا ایمان ہے ہی نہیں. ایمان اور چیز ہے، اعمال صالحہ اور چیز ہے. یہ علم کلام کی ایک بات ہے. بہرحال یعنی ہمارے نزدیک جو اعمال صالحہ ہیں وہ ایمان کا اظہار کرنے کا ذریعہ. جب ایک بندے نے جان لیا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، میرا ایک رب ہے جس کے پاس جا کے میں نے جواب دینا ہے، میرا ایک رب ہے جس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے، تو اس بندے کی زندگی میں اعمال صالحہ کا نور آ جائے گا. اعمال صالحہ ایمان کا ثمرہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے یہ کام کیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان بے شک لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، جو ہم ضائع نہیں کریں گے. اجر من، جس نے احسن، بڑے اچھے طریقے سے کیا، بڑے اخلاص کے ساتھ کیا، عملہ کوئی بھی کام. یعنی جس بندے نے یہ جو احسن ہے یہ وہی احسان سے نکلا ہے، اخلاص. جس بندے نے کوئی بھی کام کیا دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے، بے شک اسے کوئی نہ جانتا ہو کہ اس نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کا اجر بھی ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کا اجر اسے پورا بلکہ اپنی شان کے مطابق بڑھا کے اس کا اجر اس کو عطا کریں گے. اگر ایک بندے نے ایک نیکی کی ہے اور کسی بندے کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے نیکی کیا، مراد کی تاریکی میں جا کر اپنے خون پسینہ پھینک کے آ گیا، وہ جو سرکار نے فرمایا اس نے صدقہ دیا، اس طرح چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. جب اللہ کی رضا مطلوب بن جائے پھر سارے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ شوق ختم ہو جاتا ہے کہ بندوں کو اس کا پتہ چلے. تو اس نے اس طریقے سے دیا
تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے صدقہ اس طرح دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ من جو ہے نا عموم کے لیے ہوتا ہے، من وما يستعملان فی العموم والخصوص ولكن اصلهما العموم۔ یہ کبھی کبھی خصوص کے لیے بھی آ جاتے ہیں لیکن اصل ان کا عموم ہوتا ہے، اس پر کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی نیکی کرے گا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کا خاندان کون سا تھا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کا رنگ کون سا تھا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کا علاقہ کون سا تھا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون سی بولی بولتا تھا۔ جو بھی ہماری رضا کا طالب بن کے آئے گا ہم اس کو نواز دیں گے، ہم اسے وہ اجر عطا کریں گے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی ذات پات اسلام میں نہیں ہے، ہاں بعض چیزیں مقدس ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ذات پات ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اس خاندان نے جو بھی کر لیا یہ بخشا جائے گا، یہ کنسپٹ کسی بھی طریقے سے اسلام میں نہیں ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم اجر ضائع نہیں کرتے اس بندے کا جو اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے۔ فرمایا اولئک، یہی ہے وہ لوگ، کون لوگ؟ جو ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں۔ لہم جنات عدن، ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ والی، جنہوں نے اپنی فانی زندگی اپنے رب کی رضا میں بسر کر دی، اللہ فرماتا ہم انہیں ابدی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں، بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں یعنی جنتوں میں، من اساور اس وقت ان کی جمع ہے کنگن، من ذہب سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا اور وہ پہنے کے کپڑے، خضرا سبز رنگ کے، من سندس ریشم کے، باریک ریشم، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقْ استبرق کہتے ہیں دبیز ریشم، موٹا ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، اتکا کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگا لینا، تکیہ کا لفظ اردو میں نہیں بولتے، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک صوفوں پر، مہد و پلنگوں پر۔ دیکھیں جنت کی جو نعمتیں ہوتی ہے نا وہ دنیا کے مشابہ نہیں ہوتی، اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس بات سے بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ عالم غیب کے معاملات عالم شہادت جیسے نہیں ہوتے۔ عالم غیب کی باتیں صرف تشبیہ کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ان کا کوئی تقابل دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں کا کوئی تقابل ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہاں جو فرمایا کہ انہیں یہ ریشم پہنائے جائیں گے، یہ دنیا کے ریشم نہیں ہیں، یہ جنت کے ریشم ہیں، جنہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کوئی بندہ ان کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں۔ یہ صرف تقریب الالفام کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ذکر ہے، ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے اپنا دست پاک اوپر کیا اور پھر نیچے کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو قبلہ کی اس دیوار میں دیکھا، رأیت الجنت فی قبل ھذا الجدار، میں نے جنت کو اس دیوار میں دیکھا،
اور پھر فرمایا کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جو میں نے ہاتھ اوپر کیا نا، میں نے جنت کے انگوروں کے خوشوں کو دیکھا، تو میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں تاکہ میں اپنے غلاموں کو بھی دکھا دوں کہ رب نے تمہارے لیے جنت میں یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ غیب کی چیز غیب میں رہے، اگر میں وہ توڑ لیتا تو وہ کبھی انگور ختم نہ ہوتے، کیونکہ وہ نعمتیں ابدی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے ختم نہ ہوتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن یاد رکھنا کہ حق ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ بندے کی عقل میں آ جائے۔ بندے کی عقل میں کیا ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ جو سمجھتا ہے، کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف نہیں کرتا؟ کیا کبھی اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا؟ وہ یعنی بندہ تو اس مادی دنیا کی بھی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا، غیب کا تو ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتا بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ جو ہماری عقل میں نہیں آئی وہ نہیں ہے، یہ انتہائی حماقت پر مبنی سوچ ہے، کیونکہ بندہ خود سمجھتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ تو غیب کا معاملہ تو غیب کا معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جنت کے پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نعمت ثواب، ان کے رب نے انہیں کتنا اچھا اجر عطا فرمایا ہے، ان کے رب نے ان پر کتنی نوازشات کی ہیں، وہ حسنت مرتفقا، اور کتنا اچھا ہے ان کا ٹھکانہ۔ وہ دوزخیوں کے بارے میں کیا آتا؟ وساعت مرتفقا، یہاں آیا حسنت مرتفقا، آگے فرمایا حسنت مرتفقا، پھر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کا ذکر کیا، ایک بندے کا ذکر کیا جس کے دو باغ تھے، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ میرے پاس باغ ہے لہذا اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے پاس مال بڑا ہے اس لیے اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ غریب تھا۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرا قول یہ نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں گزرا۔ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، بعد میں یہ کہا کہ بنو مخزوم کے دو بھائی تھے، ایک مومن تھا ایک کافر تھا، انہیں اپنے باپ کے ورثے سے جو مال ملا دونوں کو برابر برابر ملا، میں مقصد کر رہا ہوں، تو ایک نے اس سے کوئی گھر خرید لیا، کوئی چیز خرید لی، اور دوسرے نے اسے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ کہنے لگا مالک میرے بھائی نے گھر خریدا ہے اور میں تیری راہ میں یہ دے کر اس سے جنت کا مال خریدتا ہوں۔ اس کے پاس کوئی مال نہیں رہا، تو اب یہ جو امیر تھا نا یہ اس پر ایک تان کرتا تھا اس کا کہ یہ ایکچولی مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم جو اس ظلم میں مبتلا ہو نا کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، اور ہمارے پاس پیسے کا ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ ہم اللہ کو بڑے معبود ہیں۔ پیسہ معبود ہونے کی علامت نہیں ہوتا، عین ممکن ہے اللہ کے کسی معبود کے پاس پیسہ ہو، اور عین ممکن ہے یہ پیسہ کسی مبعوث کے پاس ہو، اس کے پاس ہو جس سے اللہ غضبناک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یعنی اس واقعہ سے ان کی اس جو بنیادی سوچ کی غلطی تھی اس کو واضح فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ اور آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے مثلاً ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنایا، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے، جنتین دو باغ، یعنی ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے۔ یعنی یہ جو جعلہ کا لفظ ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی چیز دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتا ہے، یہ کبھی کبھی اسباب پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو اس لیے اس اسلوب سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کے لیے دو باغ بنا دیے، من اعناب، انگوروں کے، فَحَفَفْنَاهُمَا، اور ہم نے ڈھانپ دیا ان دونوں کو، بِالنَّخْلٍ، کھجوروں کے ساتھ، یعنی باغ ہو اس کے ارد گرد بڑی بڑی کھجوریں ہیں، ایک تو اس میں زینت ہے، دوسرا وہ گرم سرد ہواؤں سے بھی باغ کو محفوظ رکھتی ہیں کھجوریں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، زرعا، کھیتی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی رکھ دی، اس کی جو قطاریں تھی باغ کی، ادھر بھی پودے ہیں ادھر بھی پودے ہیں، درمیان میں کھیتی اگی ہوئی تھی، جس کا حسن بھی ہے جس کے فوائد بھی ہیں۔ اور یہ چیزیں کس کے پاس ہیں؟ کافر کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ تعبیر کیسے کر رہا ہے؟ جعلنا، ہم نے اس چیز کو بنایا، ہم نے یہ چیز اس کو دی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اتنا ناشکرا تھا کہ جس نے اسے یہ نعمتیں دی تھی وہ اسی ذات کا نافرمان بن گیا، اسی ذات کی نافرمانی کرنے لگا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو مال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر ہی تقسیم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی اور قانون کے تحت تقسیم کرتا ہے کہ اچھے کے پاس بھی ہو سکتا ہے، برے کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کلتا الجنتین، یہ جو دونوں باغ تھے نا، آتت اوکلاہا، لاتے تھے اپنے پھل، ولم تظلم منہ شیئا، ظلمہ کا معنی تو ہوتا ہے نا ظلم کرنا، کسی چیز کو غیر محال میں رکھنا، کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور انہوں نے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، یعنی باغ جو تھے اپنا پورا پھل لائے، انہوں نے پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، فجر ہوتا ہے جاری کر دینا کسی چیز کو، وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے جاری کر دیا، خِلَالَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، نَهَرًا، نہریں جاری کر دی، اور ہم نے ان کے باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دی۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے اسباب بنا دیے کہ ان کے درمیان نہریں بہہ رہی تھیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ تو باغوں کا حال تھا نا، اور اس بندے کے لیے اور بھی سامان تھا۔ جو ثمر کا لفظ ہے یہ پھل کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کسی چیز کے محاصل کے لیے بھی آتا ہے، اس کی پروڈکشن کے لیے بھی آ جاتا ہے، یا کوئی چیز جو حاصل ہے اس کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ان مالوں کے علاوہ اور بھی ہم نے مال و دولت اسے دے رکھا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب یہاں سے ایک مومن اور ایک کافر کی سوچ کا اظہار ہوتا ہے کہ مومن مال کو کیسے سوچتا ہے اور کافر مال کو کیسے سوچتا ہے۔ اب اس نے کہا فقالا، پس وہ کہنے لگا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، فقالا لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، حاورَ یحاور کا معنی ہے مکالمہ کرنا یا باس مباحثہ کرنا۔ جب وہ اس کے ساتھ باس مباحثہ کر رہا تھا، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن عدد مال کے، واعز نفرا، اور میں زیادہ مضبوط ہوں افرادی قوت کے اعتبار سے۔ یعنی تو یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تو مومن ہے، اگر تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے تو بتا مال میرے پاس کیوں ہے؟ یعنی یہ دنیا کی سوچ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا شاہ اکبر مدفون بالابواب،
لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کی محبت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا مال کتنا ہے، اللہ کی محبت کا پیمانہ تو تڑپنے والا دل ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے غبار آلود ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اگر وہ تمہارے دروازوں پہ آئیں تم انہیں دھکے دے کے نکال دو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، وہ قسم کھا لیں کہ آج بارش ہو جائے گی، تو اللہ ان کی قسم پوری کرنے کے لیے بارش برسا دیتا ہے۔ یہ تقوی کے فیصلے گاڑیاں اور مال دیکھ کے نہیں ہوتے، تقوی کے فیصلے دل مستر کو دیکھ کے ہوتے ہیں، یہ عبادت کے نور کو دیکھ کے ہوتے ہیں، یہ بندے کے رویے کو دیکھ کے ہوتے ہیں۔ گرا وہ اناکثر من کا مال و نفرا، اس نے کہا میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میری افرادی اوپر کی تجھ سے بہت زیادہ ہے۔ وہی بات کہتا نا تیری خاک میں ہے اگر شرن تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تیرے اندر ایمان ہے نا پھر مال کی کمی بیشی کا مت سوچنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو کی روٹی کھا کے خیبر کا دروازہ ہو گیا، تو یہ ثانوی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسوٹی نہیں ہوتی، یہ معیار نہیں ہوتا۔ اس کو قرآن مجید نے بڑی جگہ پر بیان کیا ہے کیونکہ یہ انسانی سوچ ہے، ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے رہتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک دن وہ بندہ اپنے باغ میں داخل ہوا، حالت کیا تھی؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ، اور وہ ظالم اور ظلم کرنے والا تھا، لِنَفْسِهِ، اپنے اوپر۔ یعنی جب ایک بندہ ظلم کرتا ہے تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ مصطفیٰ کریم کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن بندے کی یہ کمزوری ہے کہ یہ دوسروں کی وہ غلطیاں بھی دیکھ لیتا ہے جو ہوتی نہیں ہیں، اور اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا جو بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطیاں دیکھنے کی توفیق دے دی، اس بندے کو خدا نے دیکھنے والا بنا دیا ہے، اس بندے کو میرے رب نے آنکھیں عطا کر دی ہیں، صاحب بصیرت بنا دیا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ جب باغ میں داخل ہوا وہ ظالم لنفسہ، حالت کیا تھی؟ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا، یعنی شرک کر رہا تھا، باغ میں داخل ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ قال، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں گمان کرتا ان تبید، کہ تباہ ہو جائے، هذه، یہ ابدا، کبھی بھی۔ یہ بندے کی کمزوری ہے، اللہ اسے صحت دے نا تو یہ کہتا ہے میں نے کبھی بیمار نہیں ہوں، زبان سے نہ بھی کہے، رویہ یہی بتاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اسے دولت دے دے، عزت دے دے تو یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ عزت والا رہوں گا، جبکہ یہاں پر تو بادشاہوں کو بھی گدائی کے پشکول ان کے ہاتھوں میں دیکھے گئے۔ بندے کی یہ سوچ ہے کہ میں وہ ہوتا ہے اس سے باہر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا میرا یہ خیال ہے، میں گمان نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی ختم ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ پھر کہتا ہے وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّهِ، اور اگر بالفرض قیامت آ گئی، اگر بالفرض میرا کوئی رب ہے، اگر بالفرض میں اس کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّهِ، اگر میں بالفرض لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لاجدنہ، یقیناً میں پاؤں گا، خیرًا، بہتر، منہا، اس سے، منقلبا، جائے رجوع، لوٹنے کی جگہ، جب پر تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا،
مجھے اس سے بہتر ملے گا. بنیاد کیا ہے؟ کس لیے ملے گا؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس کی سوچ تھی کہ کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہے. اگر خدا مجھ سے راضی ہے اور اس نے مجھے مال دیا تو جب میں واپس جاؤں گا تو مجھے اور زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی اس بندے نے اعمال کو محبت الہی کا پیمانہ نہیں بنایا بلکہ مال کو محبت الہی کا پیمانہ بنایا. جبکہ حقیقت یہ ہے اس دنیا میں انبیاء کو سب سے پہلے ماننے والے غریب ہوتے تھے. رسول کریم علیہ السلام کا ایک استثناء ہے. یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے. اس لیے سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے جو مکے کے معروف تاجر تھے. یہ ایک استثنائی صورت ہے. موسٹلی یہاں بھی غریب لوگوں کی تھی، اکثریت یہاں بھی غریب لوگوں کی ہے. اور ان لوگوں کو پہلے انبیاء کرام کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں، ان کو ماننے والے غریب تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا غریب امیروں سے 50-100 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ ایک عمومی حکم ہے. تو اس بندے کا کیا خیال تھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں خدا اس سے بڑا ناراض ہے. اب قال له صاحبہ، اس سے کہا اس کے ساتھی نے جو اس کا ساتھ تھا، اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، مذاکرہ کر رہا تھا. کہنے لگا کفرتا، کیا تو نے کفر کر دیا باللذی، اس ذات کا، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا تھا، من تراب، مٹی سے. آگے دیکھو، اس نے کہا کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ حالانکہ اس نے رب کا انکار نہیں کیا تھا. اس سے پہلے رب کے انکار کا ذکر نہیں آیا. اس نے کہا تھا قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا انکار کیا. ایک تو ایمانیات میں ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے پورے دین کو مانا اور یہ کہا کہ میں بالفرض حضرت نوح کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا. جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے یہ بات کہی. تو اب وہ بندہ اسے کہتا ہے کیا تو نے اس ذات کا انکار کر دیا خلقک من تراب. لیکن بندے کی جب مادہ خلق ہے نا، ایک قریب ہے اور ایک بعید ہے. مادہ خلق قریب کیا ہے؟ مادہ مادیہ ہے، اس سے بندے کی تخلیق ہوتی ہے. اور وہ جو مادہ ہے وہ بنتا ہے خوراک سے، اور خوراک بنتی ہے مٹی سے. تو مٹی مادہ خلق بعید ہے، پیدا کر دیا. ثم من نطفہ، وہ تیرا مادہ خلق تھا، پھر نطفہ یہ قریب ہو گیا. ثم سواک رجلا، سوا جو سبزی کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، اسی سے تسویہ کا لفظ ہے، برابری، تسویہ، مساوی. ثم سواک رجلا کا مطلب ہے پھر خدا نے تیری آنکھیں ویسے بنائی جیسے بننی چاہیے تھی. تیری ناک اتنی رکھی جتنی ہونی چاہیے تھی. اگر تیری ناک 2 فٹ لمبی ہوتی تو کیا کرتا؟ اگر تیرے کان 6 فٹ لمبے ہوتے تو کیا کرتا؟ اگر تیری آنکھیں اندر دنسی ہوتی تو کیا کرتا؟ اپنے اس کریم رب کو کیوں بھول گیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کر کے ویسا بنا دیا جس سے بہتر تخلیق کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ بندہ مومن نے اس کو اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان جب یہ آ جاتا ہے نا پھر یہ مادیات سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. محبت ہے آزادی اور بے نیازی. محبت کسی چیز سے نہیں ڈرتی. اس نے کہا اللہ کنہ ہو واللہ، تو جو بھی کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیری دولت کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے اسباب کی. میرا خالق و مالک تو میرا اللہ ہے. لیکن ہو اللہ، لیکن وہ اللہ ہے ربی، جو میرا رب ہے. میں تو اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں.
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یعنی بندے ہوتے ہیں نا، بندے کو دیکھ کر اپنا رویے بدل لیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو کمزور ایمان والے بندے اس کے ساتھ مداہنت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ایمان کی شمع دل میں آ جاتی ہے تو پھر مٹا دیا میرے ساتھی نے عالم منتو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ جب لا الہ کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا، پھر بندہ مادی طاقتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی نہیں۔ تو اس نے ڈنچے کی چوٹ کہا بھلا اسے کو بربی احدا، تو جو بھی کہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بلولا اس دخلت جنت کا، وہ کہتے ہیں اے ناشکر انسان، اے رب کی نعمتیں کھا کے اسی کو اس کا انکار کرنے والے بندے، لولا ایسا کیوں نہ ہوا اس دخلت جنت کا، جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قلتا، تو کہتا ماشاء اللہ، یہ وہی ہے جو میرے رب نے چاہا ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یہ میری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، میرے خدا نے چاہا تو یہ چیز ہو گئی۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے سوائے میرے رب کی قوت کے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، کوئی جانور ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی انسان ہے، اور خطرہ ہو کہ اس بچے کو میری نظر نہ لگ جائے، اس چیز کو میری نظر نہ لگ جائے، تو وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے صدقے میں اس چیز کو اس کی نظر نہیں لگے گی۔ تو اس نے کہا تو میں یوں کیوں نہیں کہا؟ پھر وہ کہتا ہے ان ترانی انا اقل من کا مالا و ولدا، ان ترانی، اگر تو یہ دیکھتا ہے، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، نے ہے نی، مجھے کیا دیکھتا ہے؟ انا، میں، اقل کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن، مال سے، وہ ولدا، اور اولاد کے۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، افرادی قوت کم ہے، اولاد تجھ سے کم ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میرا خدا جب چاہتا ہے تو وہ صحراؤں میں بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس نے کہا میرا خدا اس پر قادر ہے کہ مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور جس باغ نے تیرا دماغ خراب کر دیا نا، میرا خدا اس پر بھی قادر ہے کہ اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے۔ بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو خدا دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس تو وہ ہو جائے، تیرا باغ ہو جائے صعیداً، ایک میدان، زلقا بالکل چٹیے، یعنی وہاں باغ کا نام و نشان نہ ہو، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا میرا خدا یہ بھی کر سکتا ہے کہ تیرے باغ کا پانی ختم ہو جائے۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور تو پانی مانگنے کی بھی طاقت نہ رکھے۔ میرا خدا تیری ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے۔ آگے اللہ بات فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھل کا، اس کے پھلوں کا، اس کے باغ کو گھیر دیا گیا، یعنی عذاب سے۔ عذاب آیا اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، بس اس نے صبح کی اس حال میں یقلب، پلٹنا کسی چیز کو، کفے اپنی ہتھیلیوں کو، کہ وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، یعنی افسوس سے ہتھیلیاں مل جاتی ہے نا، وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، کس پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، یعنی جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا نا اسے پھل تک لانے کے لیے، وہ چیز بھی اسے حاصل نہ ہوئی۔ منافع تو بات کی بات رہ گئی، فائدہ تو بات کی بات رہ گیا۔
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تھا اپنی چھتوں کے بعد، یعنی وہ بالکل گر گیا۔ وَيَقُولُ، اس وقت اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یعنی اسے پھر احساس ہوا کہ مجھے نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، کاش میں اپنے رب کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ جو اس نے افسوس کیا، یہ کس وجہ سے کیا؟ ایک قول یہ ہے کہ اس کو افسوس شرک پر تھا کہ میں نے شرک کیوں کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسے افسوس اپنے باپ کی تباہی پر تھا کہ میرا باپ کیوں تباہ ہو گیا۔ یعنی اسے یہ نہیں تھا کہ میں شرک کے راستے پر چلا، میری امہ بھی برباد ہو گئی، اس کے سامنے دنیا تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، جب اللہ کا عذاب آیا نا، پھر کوئی نہیں تھا اس کے پاس وہ گروہ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، پھر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ سنبھالتا ہے، جب اللہ سنبھالتا ہے پھر بندے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، اور جب میرے رب کی نظر رحمت پھر جاتی ہے پھر کوئی نہیں ہوتا بندے کی مدد کرنے والا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی نہیں تھا اس کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ کوئی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ساری نصرت اور ساری قدرت اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ولایت کا لفظ ہے، ولایت کا، اس میں دو طرح سے اس کی دو لغات آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ولایت، اس کا معنی ہے نصرت، اس کا معنی ہے دوستی، جس سے ولی بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ولایت، واو کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے سربراہی یا بادشاہی، سربراہی یا بادشاہی، یعنی کسی کو ولی بائی معنی ماننا کہ وہ اللہ کا دوست ہے تو یہ ولایت سے ہوگا، اور بائی معنی ماننا کہ یہ بادشاہ ہے یہ ولایت سے نکلے گا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ ولی اللہ کے لفظ بھی دو معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ قائل کا ارادہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس نظریے کے مطابق یہ لفظ بول رہا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور ثابت ہوا کہ ساری نصرت اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، وہ بہت بہتر ہے اجر دینے کے اعتبار سے، وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور اللہ کی محبت بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب میں الجھ کر مسبب الاسباب کی ذات سے غافل نہ ہو، اور دنیا میں الجھ کر اپنے رب سے غافل نہ ہو، کیونکہ ساری طاقتیں اور ساری قدرتیں میرے رب کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى